یزید کی موت کے بعد کوفہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ واقعی کربلا میں کوفیوں کا سب سے زیادہ دخل تھا، اور وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ قصوروار سمجھتے تھے۔ روایات کے مطابق جس وقت یزید کی موت کی خبر کوفہ آئی، اس وقت ابن زیاد کوفہ کا حاکم تھا اور وہ بصرہ میں تھا، اور ابن زیاد کی کوفہ میں غیر موجودگی نے مخالفین کی راہ ہموار کر دی، اور انہوں نے لوگوں کو بھڑکایا کہ وہ ابن زیاد کے خلاف میدان میں آ جائیں۔ سلیمان سورۃ الخزائی جو اہل شیعہ کے علماء میں سے تھا اور اپنے آپ کو تواب کہلاتا تھا، وہ کھلم کھلا امویوں کے خلاف پرچم لے کر میدان میں آ گیا۔ اس نے بھرے مجمع میں بڑی جذباتی تقریر کی، جس میں اس نے کہا، اے میرے جیسے گناہ گاروں، اپنے کیے پر شرمندہ ہونے والوں، اے بے وفائی اور اپنی وعدہ خلافی کا اقرار کرنے والوں، ہم ساری عمر بھی خون کے آنسو روتے رہیں، تب بھی ہمارے وہ گناہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے وفائی کر کے ہم نے کیے، وہ معاف ہونے والے نہیں۔ یہ گناہ صرف اب ہمارے خون سے ہی دھل سکتے ہیں، اور یہی سلمان کا فتویٰ ہے۔ میں یعنی سلمان اس میدان میں کفن پہن کر نکلا ہوں، جو بھی میری مدد کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ سارے مجمع میں یہ سن کر جوش کی لہر دوڑ گئی، اور سب نے نعرے لگا کر اور ہاتھ اٹھا کر ساتھ ہونے کا وعدہ کیا، حتیٰ کہ عورتیں بھی میدان میں اتر آئی، اور انہوں نے کہا، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو یعنی ابن زیاد کو اب کرسی پر نہیں بیٹھنے دیں گی، اور وہ بھی تلواریں لے کر میدان میں کود پڑی اور مخالفوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اب حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ لوگ ابن زیاد کے خلاف ہو چکے تھے، اور محفلوں میں اکٹھے ہو کر خود کو لعن طعن کرتے کہ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے وفائی کی، اور قاتل حسین کے خلاف سب کو جمع کرتے اور حوصلہ دیتے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے بنا کسی مجبوری کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں تنہا چھوڑ دیا، اور اگر ہم چاہتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا میں جا کر ساتھ دے سکتے تھے۔ اب ہمارا کوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا، ہمارے پاس اب کوئی بہانہ نہیں بچا۔ یہ ہماری غفلت تھی۔ اس کے بعد یزید کا بیٹا جو تخت پر بیٹھا تھا، اس نے یہ کہہ کر تخت چھوڑ دیا کہ میں اس تخت پر ہرگز نہیں بیٹھ سکتا جس پر آل رسول کا خون لگا ہو۔ یہ 6 ماہ بھی میں نے تخت پر اس لیے گزارے کہ شاید کوئی ایسا نظر آ جائے جو اس تخت کا حق ادا کر سکتا ہو، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب تم جس کو چاہو اس تخت پر بٹھا لو۔ پھر اس کے بعد مروان تخت پر بیٹھا، وہ تخت جس کے لیے کائنات کا مقدس خون بہا دیا گیا۔ اس پر یزید لعین صرف 5 سال تک ہی حکومت کر سکا۔ 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، اور 66 ہجری میں وہ مر گیا۔ اللہ ہم سب کو آل رسول سے سچی محبت عطا فرمائے۔